ٹوٹل کتنے سال ہو گئے صحافت میں؟ میرا خیال ہے کہ کلاس 8 سے میں نے شروع کی صحافت. اوہ اس وقت ایک خود ہی ایک رسالہ جس کو کہتے ہیں چھوٹا سا نا ٹھیک ہے. گلدستہ وہ نکالا تھا ہم نے, پرنٹ کیا, اس کو سارا ترتیب دی, اس میں ایڈیٹوریل لکھا, شاعری لکھی, لوگوں کے مضمون اس میں چھاپے. تو ایک چھوٹا سا گلدستہ اس کا نام رکھا, تو پرنٹ کر کے تو ڈسٹریبیوٹ کیا ہم نے. تو یہیں وہ سے ایک صحافت کا پرانا, آغاز ہو گیا تھا. میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ یہ تھا. پھر ساہیوال میرا شہر ہے پیارا, تو وہاں پہ ایک روزنامہ جمہورستان ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کالم لکھے میں نے اسکول لائف میں ہی. پھر ایک روزنامہ مبصر ہے فیصل آباد کا, بالکل ہے. ان سے کچھ رابطہ ہوا, تو وہاں پر بھی کچھ میں نے لکھا, وہ فیصل آباد سے چھپتا ہے. اسی دوران ایک چاند رسالہ یہاں سے لاہور سے نکلتا تھا, ٹھیک ہے. جو آداب عرض والوں کا تھا. اس میں نے کامک کہہ لیں, مزاحیہ جو شاعری مزاحیہ مضامین اس میں لکھے میں نے. تو یہ شروع سے ہی اس طرح کا کوئی کام تھا. 88 سے میں باقاعدہ جرنلزم میں آیا, میں لاہور آیا اور روزنامہ شہاب سے آغاز کیا. اور پھر نوائے وقت میں کتنا عرصہ گزرا؟ وہ 10 سال, تقریباً 10 سال. 10 سال. میں روزنامہ شہاب میں رہا. عباس کاظم صاحب اس کے ایڈیٹر تھے, جو جگن کاظم جو ٹی وی آرٹسٹ ہیں, ان کے والد, اور ان کے والد صاحب. تو ان کا مرڈر ہوا غالباً بعد میں. اچھا, ہاں, یہ مرڈر ہوا تھا. یعنی کیا عباس ہوا تھا؟ کاظم صاحب وہ کرکٹ سے بھی وابستہ تھے, بورڈ سے. یہ مجھے نہیں پتا کیا واقعہ کیا تھا, لیکن مرڈر ہوا تھا. مرڈر ہوا ان کا. اوہ, اس وقت تو بڑی خبر ہوگی, بہت بڑی خبر تھی. اس کے بعد جو ہے وہ میں روزنامہ مساوات میں گیا, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی. ٹھیک ہے. وہاں کافی سرور سکھیرا صاحب تھے اس وقت ایڈیٹر تھے. دھنک والے. ہاں, دھنک والے. تو وہاں پہ کچھ عرصہ رہا. پھر سعید آسی صاحب جو ابھی بھی ایڈیٹوریل انچارج ہیں نوائے وقت کے, بزرگ ہیں, وہ میرے محسن تھے اور محسن ہیں, وہ مجھے نوائے وقت میں لے گئے. تو آپ مساوات بالکل دوسرے نظریات والی چیز تھی, اور ان کی حکومت بھی تھی, اور اس کے بعد آپ نوائے وقت میں گئے تو ان کے نظریات. ہاں, وہ اس میں دو ایسی باتیں تھیں. جو ایک ایڈوکیٹ جنرل تھے مقبول الہی ملک, ان کو جب پتہ چلا نا میں نوائے وقت میں نے جوائن کر لیا, تو ان کے آفس میں گیا, تو انہوں نے چائے منگوائی, ہم بات کر رہے, تو انہوں نے کہا بدر تم نے اسلام قبول کر لیا. یہ بات صحیح ہے. جو تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا, آج تو یہ بات نہیں رہی, انہیں پتہ چل جائے گا کہ نوائے وقت. مجید نظامی صاحب نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا تھا, نوائے وقت میں جو بھی جاب کے لیے آتا ہے نا, اس کو ریٹن ٹیسٹ دینا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. کوئی بندہ بھی اس کے بغیر نہیں. اس کو نیوز روم میں بھیجتے تھے نظامی صاحب, اور پھر کہتے تھے کہ جی یہ وہ جو نیوز انچارج تھے, شفٹ انچارج, وہ گلف نیوز یا کوئی باہر کا جو اخبار تھا انگلش کا, اس کا کوئی ایک نیوز بتاتے تھے, وہ کہتے تھے جی اس کا ٹرانسلیشن کر دیں. اس کے بعد وہ پھر نمبر دیتے تھے, اپنے ریمارکس لکھتے تھے نظامی صاحب کے. ایک پروسیس تھا نوائے وقت کا. نوائے وقت کی سیڑھیاں چڑھنا آسان نہیں تھا. مجھے تو آسی صاحب لے گئے, تو نظامی صاحب کے ساتھ میٹنگ, جو فرسٹ میٹنگ تھی, تو انہوں نے ایک کوشچن مجھے کیا تھا. انہوں نے کہا اچھا آپ روزنامہ مساوات میں کام کرتے ہیں, تو جیالے تو ہوں گے آپ. یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہاں پہ جو کام کر رہا ہوگا وہ جیالہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ترجمان تھا, لیکن جو میری بیٹس تھیں ہائی کورٹ یا پولیٹیکل جو میری بیٹس تھیں, اس سے کوئی سیاست کا بہت لینا دینا اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم ترجمانی کر رہے تھے. تو جب نظامی صاحب نے, فرق صاحب پوچھا نا کہ اب جیالے ہوں گے, تو میں نے کہا جی یہ جو ٹیگ ہے نا, اسی کو ہٹانے کے لیے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا. تو غالباً ان کو بات کہیں اچھی لگ گئی, تو انہوں نے کہا جا کے کام شروع کریں. کوئی نو ریٹن ٹیسٹ, کوئی زیادہ سوال جواب نہیں تھا, اور مجھے انہوں نے کہا جی کل سے آپ کام شروع کریں. تو آپ اس سے پہلے یعنی کورٹ رپورٹنگ آپ پیچھے سے مساوات یا اس سے پہلے سے کر رہے تھے؟ جو میں نے اسٹارٹ لیا تھا نا روزنامہ شہاب میں, وہ عاشق جعفری صاحب تھے, وہ کسی اخبار میں ہی ایڈ چھپا تھا, اور میں خود ہی چلا گیا وہاں پہ کہ جی میں نے جاب کرنی.
تو انہوں نے کچھ سوال جواب کیے، تو کاغذ قلم دیا مجھے، اور انہوں نے کہا جی یہ ہائی کورٹ ہے، چونکہ ان جو روزنامہ شہاب کا آفس تھا نا وہ لاہور ہائی کورٹ کی بیک سائڈ پہ تھا، انہوں نے کہا جی یہ قریب ہی ہے، تو آپ جا کے نا کچھ خبریں لے کر آئے. تو وہ پہلی میری بیٹ جو وہی اسائن ہوئی کوٹ وہ رپورٹ لاہور ہائی ہائی کورٹ کورٹ جو سپیریئر کورٹس کی رپورٹنگ تھی وہاں سے شروع ہوا. عاشق جعفری صاحب بھی بہت بڑے جرنلسٹ تھے، وہ دنیا میں نہیں ہیں. کتنے سال یعنی کوٹ رپورٹنگ آپ کی میرا خیال ہے جب سے شروع کیا آخر تک، آخر جب تک. میں نے پاکستان چھوڑا ہے، کینیڈا گیا ہوں، تو کوٹ رپورٹنگ جو ہے وہ میری مین بیٹ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ پولیٹیکل بہت کچھ کیا میں نے. اچھا ویسے جرنلزم. کورٹ کا ماحول تو ہمیشہ سے ہی زیر بحث آتا ہے، چیزیں آتی ہیں جس طرح آج بھی دیکھیں نا ججز کے معاملے، خط لکھنا، یہ وہ. اس وقت کیا ماحول تھا؟ اس وقت کے دلچسپ واقعات کیا ہیں؟ کون کون سے چیف جسٹس دیکھے؟ اور دوسرا ایک بڑا ہماری عدلیہ کے بارے میں کہ یہاں پر شاید ایک نیچے تاثر پایا جاتا ہے کہ بھئی اچھے جج ہی نہیں آتے اب تو، یہ ہے وہ. تب کے کوئی جج بتائیں جن کا کوئی قصہ ہو، واقعہ ہو کہ یار ان کی ایمانداری کا تو ڈنکا دور تک بجتا ہے. میرا خیال بہت بڑا یہ عہدہ ہے یہ، اگر میں یہ کہوں نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائز کردہ عہدہ ہو سکتا ہے انصاف دینا، لیکن اس پہ بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے انصاف اپنے سیٹ کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں پرسنٹیج ہوئی ہے 100% انصاف کبھی شاید نہیں کر پایا کوئی جج. کہیں نہ کہیں حکومت کی مداخلت، کہیں ایسے گروپس کی مداخلت رہی ہے. اور ہمیں یہ کون سے دوار ہوں گے؟ یہ جیسے میں نے کہا نا 88 سے لے کر 2000 تک جو ہے، تو اس کا مطلب آپ نے تو نواز شریف، یہ سارے مشرف سبھی دیکھ لیے؟ سبھی دیکھے ہیں. تو ججز پہ کوئی پریشر ہوتا ہے وہ، یعنی آج تو نظر آتا ہے چیزیں، لیکن اس وقت اس طرح سے پریشر تھا میرے خیال میں، ہر جج پہ پریشر تھا. اور کئی ججز کے بارے میں تو یہ تھا کہ جیسے جسٹس ارشاد حسن خان صاحب تھے، وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. ان کے بارے میں یہ تھا کہ جو بھی وہ ریمارکس دے رہے ہیں نا، جس کے حق میں ریمارکس دے رہے ہیں فیصلہ اس کے خلاف ہوگا. اچھا اس کا پکا ان کے بارے میں ایک پکا تھا. اس کے کوئی بتائیں کہ اس طرح ہوا ہو کہ بھائی پارٹیاں جیسے پنجاب اسمبلی کی ڈیسولوشن ہوئی، اچھا، اور وہ جو ریمارکس تھے وہ پٹیشنر کے حق میں دے رہے تھے، اور بعد میں جب فیصلہ سامنے آیا ہمیں پتہ چل جاتا، جو رپورٹرز کا ایک جتھا جس کو بولے نا گروپ. تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ میڈیا خوش کرتے تھے، کہ پٹیشنر کو خوش کرتے تھے. وہ پٹیشنر سمجھتا تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن جب ہمیں وہ وکلا ملتے تھے نا تو ہم ان کو کہتے تھے یہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو نہیں سکتا، اس چکر میں نہ رہنا، جو ریمارکس آبزرویشن ہے وہ آپ کے حق میں آ رہی ہے، اور فیصلہ جو ہے خلاف ہوتا. یہ ایک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. تو کسی دن اس معمول سے ہٹے بھی، یعنی ایسا بھی ہوا کہ مجھے نہیں لگتا جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے کبھی یہی سٹائل رہا جس کے خلاف فیصلہ دینا، پریشر رہا ہوگا، اور انہوں نے بہت زیادہ فیصلے دیے ہیں حکومت کے حق میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی میرے خیال انہوں نے شاید کتاب بھی لکھی ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن کبھی ملاقات ہو. ایک بار میں ان کے نا گھر GOR میں ان کا گھر تھا، تو میں ان کے گھر گیا ایز رپورٹر ہی. لازم بات ہے جج اور میرا کیا رشتہ ہو سکتا، دوستی کا تو ہو نہیں سکتا، انڈرسٹینڈنگ کا ہو سکتا ہے. آپ تو میں ان کے گھر گیا، باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم، ان کے گھر کے باہر 2 چیئرز لگی ہیں. تو کچھ دیر کے بعد دوران گفتگو ان کا ملازم جو ہے نا، ان کا سٹاف ایک کوئی بلیک بیگ میں یا شاپر بیگ میں کوئی چیز لا رہا تھا. تو انہوں نے اس نے سٹاف نے وہ آگے کی، اور جج صاحب نے نا ہاتھ لگایا اس کو نا، تو آواز آئی کڑ 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 کڑ. میں نے کہا یار یہ کیا؟ میں کہ جج صاحب کیا ہے؟ کہتا مرغی ہے، صدقہ دی ہے. آج زرداری صاحب کا کوئی کیس تھا تو وہ اس پہ میں نے فیصلہ دیا، تو یہ صدقہ ہے اس کا. تو ایسے بھی جج تھے جو فیصلہ، سیاسی فیصلہ دینے کے بعد صدقہ خیرات بھی نکالتے تھے. نہیں یہ نہیں، اس میں کیا تھا کہ بھئی اتنا بڑا فیصلہ دیا کہ میں نے کہ میرے خیال میں پریشر میں ہوتا ہے نا، جج تو پریشر میں ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، یہ نوکری نہیں ہے ججوں کی نا. جس نے یہ سمجھ لیا نا یہ میں ملازمت کر رہا ہوں، وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتا. آپ کو لازم بات ہے حکومت نے تعینات کرنا ہے، لیکن اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آزادی آپ نے خود لینی ہے.